صورت حال بالکل مختلف ہو گئی ہے. آج جو انڈیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ مودی کا انڈیا ہے, وہ انڈیا جو اسرائیل کی قربت میں فخر محسوس کرتا ہے. اب نریندر مودی نے ایک دوسرا بھی کام کیا ہے اسی 24 گھنٹے میں. انہوں نے پرائم منسٹر نیتن یاہو جو اسرائیل کے ہیں ان کو مبارکباد پیش کی ہے پیس کے اوپر, جو ایک پیس ایکارڈ ہوا ہے حماس کے ساتھ شرم الشیخ ایجپٹ میں. پی ایم مودی کا فون ریسیو کرنے کے لیے نیتن یاہو نے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا. اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے. مجھے تو شرم آ رہی ہے, 2 ارب ہم مسلمان ہیں, ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو, کیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ 93rd جو انڈین ایئر فورس کا دن تھا, اس موقع پر جو وہاں پر ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا اس کے اندر مینیو یہ تھا, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. مودی جو ہے نا پورے طریقے سے وہ نیتن یاہو کی پلے بک پہ عمل کرتا ہے. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. مینیو یہ تھا جناب, راول پنڈی چکن ٹکا مسالہ, دوسری آئٹم ہے رفیقی رارا مٹن, بلاری پنیر میٹھی ملائی. پاکستان امن کا وہ ایک مرکز بن جائے, اور جب یہ پاکستان امن کا مرکز بنے گا, اتحاد اور اتفاق اور طاقت ہوگی, تو ہم سری نگر آزاد کر سکیں گے. مودی جنگ کے جو دھمکیاں دے رہا اس کو جواب دے سکیں گے اور فلسطین کو آزاد کر سکیں گے. اس سے کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سے یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے ہماری ان ایئر بیسز کو نشانہ بنایا. کون کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان ایئر بیسز کو نشانہ نہیں بنایا؟ ہاں, امریکہ کے ساتھ ان کا تھوڑا مسئلے بھی چل رہے ہیں, مگر وہ مسئلے میرے خیال سے بھی حل ہو جائیں گے, کیونکہ انڈیا از ٹو بگ ٹو اگنور, انڈیا از ٹو بگ ٹو ڈسکارڈ یا سائڈ لائن. اور مجھے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مہاتما گاندھی جہاں کہیں بھی ہوں گے جنت میں, دھاڑے مار مار کے بیچارے روتے ہوں گے, دھاڑے مار مار کے روتے ہوں گے جو ہندوستان کی اس وقت ویلیو سسٹم کے حالات ہو چکے ہیں نریندر مودی کی حکومت کی شکل میں. آج ایسی بڑی خبر آ رہی ہے جس نے پورے بھارت کا دل جیت لیا ہے. کل ہمارے پردھان منتری نریندر مودی نے اسرائیلی پردھان منتری کو فون کیا اور ٹرمپ کی مدھیستتا میں بنے غازہ پیس ڈیل پر زوردار بدھائی دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اسرائیلی پردھان منتری نے سرکشا کیبنٹ کی اہم بیٹھک کو بیچ میں روک کر سیدھے مودی جی سے بات کی. یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کے پردھان منتری کا کس قدر سمان ہے اور دنیا میں ان کی لوکپریتا کتنی بھاری ہے. پی ایم مودی نے کہا کہ یہ سمجھوتا آتنکواد کے خلاف ایک بڑی جیت ہے اور بھارت ہمیشہ آتنکواد کے ہر روپ کے خلاف کھڑا رہے گا. انہوں نے ساتھ ہی اسرائیل اور غازہ کے لوگوں کے لیے مانویہ سہایتا میں بڑھوتری کو بھی سواگت کیا. برٹین کے پردھان منتری نے بھی حال ہی میں مودی جی کی تعریف کرتے ہوئے ان کی کورٹنیتک क्षमता کی سراہنا کی ہے. دوستو, یہ وہ سمان ہے جو مودی جی نے اپنے کرموں سے کمایا ہے, اور یہی کارن ہے کہ وہ وشو میں سب سے ادھک پرشنست نیتا ہے. یہاں سے بھارت کی طاقت کا نیا سندیش جاتا ہے. سمان اور کورٹنیتی میں اول, اسی وشے پر آگے بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ مطالبہ کروں کہ عمران خان کی فری ٹرائل کی جائے, انڈیپینڈنٹ, اور ان کے ساتھ ایک بامانی مذاکرات کیے جائیں. دیکھیں, پاکستان سے میں 44+ کنٹریز تھی, یقین کریں پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں. اب بھی پاکستان قوت ہے, پاکستان طاقت ہے, پاکستان افتخار ہے. اس کا راستہ ہے ایک منٹ میر صاحب, اس کا راستہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہوگا تو پاکستان طاقتور ہوگا. جب سب ادارے اپنے دائرہ کار میں ہوں گے اور ساورن پارلیمنٹ اور ٹرو ڈیموکریسی ہوگی تو پاکستان طاقتور ہوگا. اچھا, نہیں, یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوگا نا, جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ کہیں گے کہ یہ مارنگ بلوچ کا اور علی وزیر کا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ فلسطین سے اس لیے تعلق ہے کہ پاکستان کا فلسطین سے تعلق ہے. جب یہ ناراض راضی ہوں گے, یہ کتنی دکھ کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے, میں میر صاحب میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں, لیفٹیننٹ کرنل 12-13 فوجیوں کے ساتھ, یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں. میرا لیفٹیننٹ کرنل, اسے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے میں نے کشمیر کی آزادی, سری نگر کی آزادی کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں اسے اپنے پاکستان میں, یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں, میں اس پہ سوگ میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ آگ بجھے, پاکستان امن کا وہ ایک مرکز بن جائے, اور جب یہ پاکستان امن کا مرکز بنے گا, اتحاد اور اتفاق اور طاقت ہوگی, تو ہم سری نگر آزاد کر سکیں گے. مودی جنگ کے جو دھمکیاں دے رہا اس کو جواب دے سکیں گے اور فلسطین کو آزاد کر سکیں گے. البتہ لائن آف کنٹرول کے ارد گرد جو اس وقت ڈپلائمنٹس ہیں وہ کافی حد تک نمایاں ہیں, بلکہ بہت سارے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول, ورکنگ باؤنڈری, سیالکوٹ باؤنڈری اور
सरक्रीक के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जो ताकत है उसमें इजाफा किया गया है और भारतीय सरहद के साथ टैंकों की एक बड़ी तादाद को भिजवाया गया है, ख़ास तौर पर सियालकोट सेक्टर में। जो काफ़िला अभी रिसेंटली वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है उसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ और लॉजिस्टिक्स यूनिट्स भी शामिल थे जो कि फॉरवर्ड पोजीशंस की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें गैर मामूली और मुमकिना तौर पर जंग की तैयारी की मश्क का हिस्सा करार दिया जा रहा है। इसी तरीके से सरक्रीक के इलाके में भी पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री बिल्डअप्स की रिपोर्ट्स भी हैं और राजनाथ सिंह ने इसका जिक्र भी किया है। कल मैंने आपको ड्रोन अटैक्स के हवाले से भी बताया था जिसमें बीएसएफ की एक पेट्रोलिंग बोट जो थी उसको तबाह हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आर्टिलरी रेजिमेंट्स भी आगे बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ ये जो नई पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स है, रॉकेट कमांड फोर्स, ये भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में अपने दिफा से गाफिल नहीं हो सकता। कोर कमांडर्स ने भी वाज़े तौर पर इसी बात का इजहार किया है कि अगर इंडिया ने एक न्यू नॉर्मल बनाया है तो हमारा भी अब एक न्यू नॉर्मल है, और वो न्यू नॉर्मल है नया, तेज़ और मौसर जवाबी अमल। नरेंद्र मोदी ने तो ये बताया और फिर ट्रेड की बात हुई। अब नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा भी काम किया है इसी 24 घंटे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इसराइल के हैं उनको मुबारकबाद पेश की है पीस के ऊपर, जो एक पीस अकॉर्ड हुआ है हमास के साथ शर्म शेख इजिप्ट में। उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर जो गाज़ा में जाएगी, दोनों चीज़ों में आपको बहुत मुबारकबाद हो। यहीं तक अगर नरेंद्र मोदी बात ख़त्म कर देते तो बड़ा ही अच्छा होता, लेकिन उसके आगे उन्होंने 2 जुमले ऐसे लिखे कि अगर वो ना लिखते तो हिंदुस्तान का ज़्यादा बोलबाला होता। उसमें उन्होंने लिखा कि दहशत गर्दी जो है उसमें हिंदुस्तान आपके साथ है उसका मुकाबला करने में, एंड टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, जहाँ कहीं भी हो वो अनएक्सेप्टेबल है। अब जाहिर है कि हिंदुस्तान का जब भी वो टेररिज्म की बात करते हैं तो उनका निशाना और हदफ जो है वो पाकिस्तान होता है, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी एलिवेटेड पोजीशन रही है ग्लोबल साउथ में कि अगर वो ये जुमला हमास के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से, दहशतगर्दी का ये जो इल्ज़ाम है यहाँ पे ना लगाते तो वो बहुत बेहतर होता, पीछे ही बात ख़त्म कर देते। और मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जहाँ कहीं भी होंगे जन्नत में धाड़े मार मार के बेचारे रोते होंगे, धाड़े मार मार के रोते होंगे जो हिंदुस्तान की इस वक्त वैल्यू सिस्टम के हालात हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत की शक्ल में। लेकिन धाड़े खाली वही नहीं मारते होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जब पाकिस्तान के हालात देखते होंगे वो भी धाड़े मारते होंगे, रोते होंगे धाड़े मार मार के। आज ऐसी बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया है। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री को फोन किया और ट्रंप की मध्यस्थता में बने गाजा पीस डील पर जोरदार बधाई दी।